शाम के अंधेरे गहरे होने लगे थे। मौसम भी खराब था। आसमान पर स्याह बादलों ने डेरे डाल रखे थे। माहौल में कोई अजीब सी बात थी। तेज हवा के झोंके हल्की फुल्की चीजों को उलट पुलट कर रहे थे। ऐसे मौसम में लोग जल्दी से घरों को लपकते हैं, लेकिन रमशा बड़ी आहिस्तगी से कार ड्राइव कर रही थी। उसने कार मेन रोड से एक कच्चे रास्ते पर उतार ली। आगे जाकर वीरान जगह पर उसने कार रोक ली। यहाँ इर्द गिर्द कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड थे। दरख्त तेज हवा से रक्स कर रहे थे। हर तरफ एक शोर बरपा था। तूफान उठा हुआ था। रमशा कार से बाहर निकली, बड़े आराम से खड़ी हो गई। वो साकित आंखों से इर्द गिर्द देखती रही। उस पर यह तूफान कोई असर नहीं कर रहा था। शायद उसके अंदर उससे भी बड़ा तूफान था। उसके चेहरे की ये उदासी और खामोशी उसी तूफान से पहले का सन्नाटा था। उसने बाजू फैला दिए, आंखें बंद कर लीं। हवा उसके बदन से टकरा रही थी। हवा की वजह से उसके पाँव अपनी जगह से पीछे हट रहे थे। वो आगे बढ़ी, लेकिन हवा इस कदर तेज थी कि वो पीछे अपनी कार से जा टकराई। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो हवा से टकराकर उसका रुख बदल देती। वो वापस कार में बैठी और अपने घर के लिए रवाना हो गई। अब वो भी हवा की रफ्तार के साथ कार चला रही थी। उसने पोर्च में कार खड़ी की, लाउंज के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसका शौहर सामने सोफे पर बैठा था। टेबल पर शराब की बोतल पड़ी थी। वो पैक बना रहा था। उसने टांगे सामने पड़े टेबल पर रखी हुई थी। उसने यूं ही बैठे हुए रमशा से सवाल किया, कहाँ से आ रही हो? वैसे ही कार ड्राइव करने को दिल चाहा तो चली गई। तुमसे कितनी बार कहा है, इस घर में जो चाहे करो, मगर मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं आ जा सकती। नासिर, मैं इंसान हूँ, मेरे भी कुछ जज्बात हैं। सीने में एक धड़कता हुआ दिल रखती हूँ। मैं सारा दिन इन दीवारों से बातें करके नहीं गुजार सकती। मुझे भी कोई दोस्त चाहिए, किसी की कंपनी चाहिए जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं। नासिर अख्तर, जो कि सोफे की पूंछ से टेक लगाए हुए था, अब सीना तान कर बैठ गया। तुमसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, दुनिया की हर आसाइश, हर सहूलत, लेकिन तुम्हें रहना मेरी मर्जी के मुताबिक पड़ेगा। नासिर, बहुत हो गया। अब मैं मजीद खुश रहने की अदाकारी नहीं कर सकती। मैं नहीं रह सकती इस घुटन वाले माहौल में। नासिर गुस्से से उठा। क्या कहा? नहीं रह सकती इस घुटन वाले माहौल में? चलो फिर निकलो मेरे घर से, अभी और इसी वक्त। बाहर हवा भी बहुत चल रही है। उस आजाद फजा में शायद तुम्हारी घुटन खत्म हो जाए। उसने रमशा को बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। नासिर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने लगा हूँ। रमशा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। नासिर ने उसकी एक ना सुनी। उसे बालों से पकड़ा, उसके चेहरे पर 2-4 थप्पड़ रसीद किए, फिर दरवाजा खोलकर बाहर धक्का दे दिया। वो औंधे मुंह जमीन पर गिर गई। तुम जो भी हो, मेरे दम से हो। 2 कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारी, और मेरी मुखालफत करने चली हो। दफा हो जाओ यहाँ से। रमशा अपने बिखरे वजूद को बड़ी मुश्किल से यकजा कर रही थी। उसके बाजू पर खराशें पड़ गई थी। सबके सामने हंसने मुस्कुराने वाली लड़की अब रो पड़ी। जिस्म पर लगी खराशें और दिल पर लगे घाव तकलीफ देते हैं। वो खड़ी हुई और मेन गेट की तरफ चल पड़ी। उनके बूढ़े गार्ड को बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन वो मजबूर और बेबस इंसान कुछ नहीं कर सकता था। गेट से बाहर आकर वो रोड पर चलने लगी। बारिश की पहली बूंद गिरी। वो आसमान पर स्याह बादलों को देख रही थी। वो मुसलसल चलती जा रही थी। बारिश तेज होती गई। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। सुस्त रफ्तारी से उसने ये तवील सफ़र तय किया और एक मसीहा के दर पर आ गई। वो समझती थी कि यही उसके जख्मों पर मरहम रख सकता है। उसने दरवाज़ा खटखटाया, मगर बारिश के शोर से आवाज़ शायद अंदर तक ना पहुंच सकी। उसने दोबारा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खुला। अवैस छतरी सर पर किए खड़ा था। उसने रमशा को इस हाल में देखा तो हवास बागता होकर उसे तकता ही रहा। उसने दहलीज से अंदर कदम रखा और अवैस से लिपट गई।
وہ رو رہی تھی، مگر اویس کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کے ہاتھ سے چھتری گر گئی۔ کیا ہوا رمشا؟ اویس تذبذب کے عالم میں تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے۔ اویس نے دروازہ بند کیا، اسے کمرے میں لے گیا۔ رمشا کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر انگلیوں کے نشان واضح تھے، ہونٹ زخمی تھا، بازوؤں پر خراشیں تھی، اس کے کپڑوں سے پانی نچڑ رہا تھا۔ اویس نے الماری سے ایک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکالی۔ تم چینج کر لو رمشا، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ رمشا نے کپڑے بدل کر دروازہ کھولا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اویس بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ رمشا، کیا ہوا ہے؟ کس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اویس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور رمشا کی آنکھوں میں خالی پن۔ اویس، ہم جب بھی ملے ہم نے تمہاری زندگی کو ڈسکس کیا، میری زندگی کے بارے میں کبھی ہم نے بات ہی نہیں کی۔ اویس کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا تھا اور خود پر غصہ بھی۔ وہ سوچ رہا تھا، میں نے کیوں کبھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ اس نے رمشا کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، آج تم اپنے بارے میں بتاؤ رمشا، سب کچھ بتاؤ، میں سنوں گا۔ میں رمشا ناصر، لاہور کے ایک بڑے بزنس ٹائکون کی بیوی۔ میرے پاس نام، شہرت، بنگلہ، مہنگی سے مہنگی ڈریس، قیمتی سے قیمتی جویلری، ہر برانڈ کے جوتے ہیں۔ گرلز کے ہر وہ آسائش جس کا کوئی تصور کر سکتا ہے مجھے میسر ہے۔ پھر بھی میں اپنی زندگی سے خوش نہیں، شاید میں ہوں ہی ناشکری۔ پھر وہ ماضی کے دیار میں کھو گئی۔ بیٹا، تمہارے لیے تمہارے کزن کا رشتہ آیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ مما، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھو بیٹا، تم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہو، اچھے دوست ہو، وہ کماتا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور رہی شادی کی بات، وہ تو کرنی ہی ہے، آج کیا 2 سال بعد کیا۔ مما، آپ پلیز مجھے مجبور نہ کریں، ہم تو تمہاری بھلائی ہی سوچ رہے ہیں، آگے جیسے تمہاری مرضی۔ رمشا نے جیسے ہی ماسٹرز مکمل کیا تھا، اس کے لیے رشتوں کی لائن لگ گئی تھی۔ اس قطار میں کبھی خالہ کا بیٹا، کبھی ماموں کا، کبھی پھپھو کا، کبھی چچا کا، تو کبھی تایا کا بیٹا کھڑا ہوتا۔ وہ ہر رشتے سے انکار کرتی رہی اور اپنی کھوئی ہوئی محبت کا انتظار کرتی رہی۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ اس کے والدین اس کے اس رویے سے بہت پریشان تھے۔ پھر اس کے لیے ناصر اختر کا رشتہ آیا، جس کا رمشا کے والد کے ساتھ بزنس ریلیشن تھا۔ وہ لاہور کا ایک بڑا بزنس مین تھا۔ اس بار اس کے باپ نے زبردستی رمشا کا رشتہ طے کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا امیر کبیر آدمی بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ رمشا کو ایموشنلی بلیک میل کیا گیا۔ اس کی ماما کہنے لگی، رمشا، تمہارے پاپا کی طبیعت پہلے ہی صحیح نہیں رہتی، اگر تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے انہیں کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شادی کرنی پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے والدین کی خاطر شادی کر لیتی ہوں، اپنی محبت کو بھی بھلا دوں گی، اپنی زندگی میں آنے والے اس انجان شخص کو قبول کر لوں گی، وہ مجھے عزت دے گا، مجھے چاہے گا، اس کی چاہت مجھے اپنے رنگ میں رنگ لے گی، میں اس کی نہ بھی ہو سکی تو وہ میرا ہو جائے گا، پھر ایک نہ ایک دن مجھے بھی اس سے محبت ہو ہی جائے گی، میں اپنی گزشتہ اور شکستہ محبت کو فراموش کر دوں گی۔ وہ اپنی محبت کے ساتھ اور کئی حسرتوں کا گلا گھونٹ کر نئی امیدوں اور خوابوں کے ساتھ ڈولی میں بیٹھی۔ پھولوں سے مہکتی کار روشنیوں سے سجے بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ اس کو اسی طرح کے سجے سنورے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ تو نہ مل سکا تھا، لیکن اب وہ اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جو اسے اپنی ملکہ بنا لے۔ دروازہ کھلا، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے جیسے قدموں کی آہٹ اس کی طرف بڑھتی گئی، ویسے ویسے اس کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ اس کا مزاجی خدا اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ وہ گھونگھٹ میں چھپی بیٹھی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے ایک گفٹ نکالا۔ اس ڈبی میں چمکتی ہوئی ڈائمنڈ رنگ تھی۔
रमशा का बदन कपकपाया कि अब वो शख्स उसे छुएगा। नासिर के मोबाइल पर रिंगटोन बजी। उसने कॉल रिसीव की। हाँ अलीना। उसे महसूस हुआ कि उसकी नई नवेली दुल्हन भी इधर है, तो फौरन बात रफू कर गया। मेरा मतलब अली नाज। क्या कहा आज और अभी? वो हंस रहा था। नहीं यार, ऐसे तो नहीं होता ना। क्या वादा किया था मैंने? कब? हाँ याद आया, लेकिन मेरी नई नई शादी हुई है, कुछ तो ख्याल करो। ठीक है जनाब, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप बस नाराज ना हो। उसने अंगूठी रमशा के पास रख दी। सॉरी यार, मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में अभी जाना पड़ रहा है। तुम आराम से सोना, यहाँ पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस घर में कोई और है भी नहीं जो रोक टोक करे। यह घर तुम्हारा है, इसकी हर चीज़ तुम्हारी है। वो मुस्कुराकर चला गया। रमशा अपने जज्बात समझने से आ रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो क्या करे। उसने सोचा, अगर वो शख्स मेरे करीब आ भी जाता तो शायद उसे फौरन कबूल करना मेरे लिए मुश्किल होता। शायद उसका चले जाना ही अच्छा हुआ। वो रात भर जागती रही और वो ना आया। ना जाने कब वो नींद की आगोश में चली गई। रमशा अपने माँ बाप के घर आई तो हर तरफ ये धूम मच गई कि उसे मुंह दिखाई में हीरे की अंगूठी मिली है। उसकी कजन्स ने उसे घेर रखा था। कोई कुछ कहती तो कोई कुछ। यकीनन दुल्हे मियाँ तो तुम्हारी हसीन सूरत देखकर ही तुम पर मर मिटे होंगे। अरे सूरत तो फिर सूरत है, वो तो इसके कदमों पर ही फिदा हो गए होंगे। रमशा फकत मुस्कुराती रही। अब शर्माना छोड़ो, कुछ बताओ भी। उसकी हम जोलियां उसके मुंह से मोहब्बत के किस्से सुनने के लिए बेताब थीं। वो बहुत रोमांटिक होंगे ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम समझ रही हो। रमशा ने उनके सवालों का मुख्तसर सा जवाब दिया। अरे वाह, क्या खूब कही। तो फिर क्या रात भर एक दूसरे को कौमी तराने सुनाते रहे हो? उनमें से एक ने तंज किया। उस दौरान उसके वालिद साहिब कमरे में आ गए तो रमशा की उन सवालों से जान छूट गई। आज जब रमशा अपने बेडरूम में मौजूद थी, उसका खावंद आया। वो बेड पर बड़ी नफासत से बैठी थी। वो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। रमशा की धड़कन तेज चलने लगी। वो उसके पास आकर बैठ गया। उसके करीब होता गया। अपने होंठ उसके होंठों की तरफ बढ़ाता गया। रमशा ने आंखें बंद कर लीं। उसका वजूद मचलने लगा। उनके होंठों में जब चंद इंच का फासला रह गया तो वो ये कहकर पीछे हट गया, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। उन अल्फाज ने रमशा के वजूद के दरो दीवार हिला कर रख दिए। उसका बदन सर्द पड़ गया। वो चश्माए हैरत से उसे तकती रही। नासिर अख्तर कहने लगा, यूं आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? ऐसा भी क्या बोल दिया? उसने सगार सुलगाई और कश लगाते हुए कहने लगा, देखो मिस रमशा, ये घर तुम्हारा है। यहाँ सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। तुम इस चार दीवारी के अंदर रहते हुए जो मर्जी करो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं। बस मेरी मर्जी के बगैर ना कोई यहाँ आए और ना तुम किसी के पास जाओ। तुम्हें दुनिया की महंगी से महंगी जो भी चीज़ चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। उसके बदले में तुमने सिर्फ वो करना है जो मैं कहूँ। मेरे साथ हर फंक्शन पर आओ जाओ। लोगों को यही लगे कि तुम मेरी दीवानी हो। अगर किसी को ये मैसेज गया कि हम दोनों में मोहब्बत नहीं, तो फिर तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी। वो जाने लगा तो फिर पलट कर वापिस आया। और हाँ, आखिरी बात, मैं तुमसे जो चाहूँ पूछूं, लेकिन तुम मुझसे कभी सवाल नहीं पूछ सकती। रमशा पत्थर की मूर्ति बनकर उसे तकने के अलावा कुछ ना कह सकी। वो उससे कोई सवाल ना पूछ सकी। मोहब्बत छूटने के बाद उसकी उम्मीदों का भी कत्ल हुआ था। उसके जज्बात की बेकदरी की गई थी। वो शादी के नाम पर रचाए इस अजीब खेल को समझने से कासिर थी। वो दोनों जब भी किसी पार्टी में बाहों में बाहें डालकर दाखिल होते तो हर कोई उन्हें हसरत भरी नजरों से देखता। रमशा की ड्रेस, ज्वेलरी, जूते, हर चीज़ ब्रांडेड होती। लड़कियां ख्वाहिश करती कि काश उनकी किस्मत इसके जैसी हो। एक रात यूं हुआ कि रमशा अपने बेडरूम में बेड पर लेटी अपनी बेबसी के बारे में सोच रही थी। हर तरफ खामोशी थी। बस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी।
تقریباً 1 بج چکا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اسے پورچ میں گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو اس کے سامنے عجیب منظر تھا۔ اس کا خاوند نشے میں دھت تھا۔ اس کی بغل میں ایک لڑکی تھی جو اسے سہارا دیے کھڑی تھی۔ وہ لڑکی رمشا کو دیکھ کر بولی، ارے ادھر آؤ، اسے کمرے تک پہنچانے میں میری مدد کرو۔ ان دونوں نے اسے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ دونوں دروازہ بند کر کے باہر آ گئیں۔ تم کون ہو؟ رمشا نے سوال کیا۔ یہ جاننا ضروری نہیں میں کون ہوں، ضروری بس یہ ہے کہ تمہارا شوہر تم تک پہنچ گیا۔ اتنی بات کہہ کر وہ چلی گئی۔ رمشا حیران تھی۔ وہ ساری رات سو نہ سکی۔ صبح ہوتے ہی اس نے ناصر سے پوچھا، رات کو تم کہاں تھے؟ دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں تھا، وہاں پر بس کچھ زیادہ ڈرنکنگ کر لی۔ خیر گھر کون لے کر آیا؟ آیا نہیں تھا، آئی تھی، کوئی لڑکی تھی، حرکتوں سے شریف خاندان کی تو نہیں لگتی تھی۔ رمشا نے شک کا اظہار کیا۔ ناصر نے کہکا لگایا، یقیناً یہ میرے دوستوں کی کوئی شرارت ہوگی۔ وہ شراب تو اکثر پیتا تھا، لیکن اس کا کسی سے ناجائز تعلق بھی تھا۔ رمشا پر اس کی بہت سی حرکتوں کا انکشاف ہوتا گیا۔ وہ اس کے بہت سے برے اعمال سے باخبر ہو چکی تھی۔ کچھ مہینوں بعد وہ اپنے والدین کے گھر کچھ دن رہنے کے لیے آئی۔ وہ انہیں سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ سب اس کے ارد گرد قیمتی چیزیں دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اس نے انہیں ناخوش کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے سوچا کہ ابھی کچھ دن ادھر رہنا ہی ہے، بعد میں سب کچھ آرام سے بتا دوں گی۔ اس رات یوں ہوا کہ رمشا کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ ان کا بزنس صحیح نہیں چل رہا، اس وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ علاج کے لیے ایک بڑی رقم چاہیے تھی، مگر ان کا بزنس تو پہلے ہی خسارے میں جا رہا تھا۔ رمشا نے ناصر کو کال کی۔ اس نے فوراً اس کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے۔ اب وہ ناصر کی مقروض ہو چکی تھی۔ ویسے بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والدین کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ناصر نے ایک اور احسان یہ کیا کہ اس کے باپ کے بزنس کو سپورٹ دی۔ رمشا کے لیے اب اس جال سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ زندگی کی تلخیوں کو مسکرا کر سہتی رہی۔ دوسرے اسے دیکھ کر رشک کرتے، اس جیسے نصیب کی حسرت کرتے، مگر وہ دعا کرتی کہ خدا اس جیسا نصیب کسی کا نہ کرے۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے ناصر کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ تم میرے مطابق چلو، میں کبھی تمہیں دولت کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ اس گھر کی ہر چیز رمشا کی تھی، سوائے اس کے جس کا وہ سب کچھ تھا، یعنی ناصر اختر خود۔ ایک دن وہ اپنے تعلق کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ کیا میں اس کی بیوی ہوں؟ ہاں، شاید صرف کاغذی حد تک، ورنہ وہ صرف مجھے پیسے دیتا ہے اور مجھے اس رقم کے بدلے اس کی ہر بات ماننی پڑتی ہے۔ کیا میں اس کے لیے ایک طوائف ہوں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ طوائف کو بھی اس کے جسم کے عوض رقم دی جاتی ہے، مگر ہمارے درمیان تو ایسا بھی کچھ نہیں، کیونکہ میں تو اس کے ٹائپ کی لڑکی ہی نہیں۔ ایک رات وہ ناصر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس دن خوش قسمتی سے وہ بھی جلدی آ گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ناصر، رمشا نے بڑی جذباتیت سے اسے پکارا۔ ہاں بولو۔ وہ موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ کس نے کہا ہے؟ اس نے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ تم ساری رات باہر رہتے ہو، تم نے کبھی ایک نظر بھی مجھے محبت سے نہیں دیکھا۔ اس نے بڑی حسرت سے کہا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ ہر وقت تمہارا دیدار کرتا رہوں؟ میری زندگی میں بہت سی مصروفیات ہیں، تمہاری ان فضول حرکتوں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تم سے صرف اس لیے شادی کی کہ میں لوگوں کو ہر فنکشن یا پارٹی میں اپنی بیوی کے ساتھ نظر آؤں، میڈیا کی توجہ مجھ سے ہٹے اور وہ مجھ پر کوئی اسکینڈل نہ بنا دیں، بس یہی؟ ہاں، ناصر، جانوروں کو بھی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی اکیلے رہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، پودوں کو بھی اگر توجہ نہ دی جائے تو وہ سوکھ جاتے ہیں، میں تو پھر انسان ہوں، میرے بھی کچھ جذبات ہیں۔ اس نے درد بھرے لہجے میں کہا۔
بس بس ٹھیک ہے، بہت ہو گیا۔ ویسے بھی تمہیں یہ جو عیش و عشرت اور دولت ملی ہے وہ اداکاری کرنے کی ملتی ہے۔ تم لوگوں کو یہ دکھا سکو کہ میرے ساتھ کتنی خوش ہو۔ تمہیں پیسے چاہیے اور مل جائیں گے، لیکن پلیز اب یہاں گھر پر بھی ڈرامے بازی شروع نہ کرو۔ وہ بظاہر خاموش ہو گئی، لیکن اس کے اندر ایک طوفان اٹھنے لگا تھا۔ شادی کے بعد اس نے سوشل میڈیا یوز کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ڈرامے یا موویز بھی نہیں دیکھتی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنا دل بہلا لیا کرے گی۔ وہ فیک آئی ڈی بنا کر سوشل میڈیا یوز کرنے لگی۔ ایک دن اس کے سامنے ایک لڑکی کی تصویر آئی تو وہ ادھر ہی ٹھہر گئی۔ وہ غور سے دیکھتی رہی۔ کیا وہ اس لڑکی کو جانتی تھی؟ کیا اس نے پہلے اسے کہیں دیکھا ہوا تھا؟ کافی دیر سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ ہاں، یہ تو وہی لڑکی تھی جو اس رات ناصر کو گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں پڑھنے لگی۔ وہ مشہور ماڈل الینا تھی۔ رمشا نے کچھ عرصہ سے سوشل میڈیا چھوڑا ہوا تھا، اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن اب جان چکی تھی۔ ایک رات پھر ایسا ہوا کہ ناصر کو ایک لڑکی گھر چھوڑنے آئی تھی۔ رمشا حیران تھی کہ اب یہ کون ہے۔ ناصر کو کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ جانے لگی تو رمشا نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دینے کی بجائے اس سے یہ سوال کر دیا، تو تم ہو اس کی بیوی؟ ہاں، بدقسمتی سے۔ وہ کہنے لگی، میری بات کا غلط مطلب نہ لینا، تم اتنی خوبصورت ہو، پھر بھی کیا بات ہے جو تمہارا خاوند تمہیں چھوڑ کر ایک بیکار سی عورت کے پاس جاتا ہے؟ رمشا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نہیں جانتی، نہ جانے کیوں اس کی نظروں میں میری کوئی وقت ہی نہیں۔ رمشا بھی اس بات سے بے خبر تھی کہ کیوں وہ اس اجنبی لڑکی سے بات کر رہی ہے۔ شاید دیواروں سے باتیں کرنے کی نسبت کسی اجنبی سے باتیں کرنا بہتر ہوتا ہے۔ افسوس ہے مجھے۔ ایک بات بتاؤں، تمہارے خاوند کو کس نے اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے؟ کس نے؟ رمشا بڑے غور سے اس کی بات سننے لگی۔ مشہور ماڈل الینا نے۔ تمہارا خاوند اسی کا گرویدہ ہے۔ رمشا کہنے لگی، اگر ناصر اس کا اتنا ہی دیوانہ تھا تو پھر اس سے ہی شادی کر لیتا، میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ وہ انتہائی عیار اور مکار عورت ہے۔ جب ناصر اس سے شادی کی بات کرتا ہے تو وہ اپنے کریئر کا رونا رونے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ابھی شادی نہیں کر سکتی، اور کبھی کہتی ہے کہ شادی تو بس کاغذی بات ہے، ورنہ محبت کو شادی کی کیا ضرورت، ہم ایک دوسرے سے محبت تو ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے یوں ہی کئی امیر زادوں کو اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ اگر وہ کسی ایک سے شادی کرتی ہے تو دوسروں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی۔ وہ سب سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ناصر نے تم سے شادی اس لیے کی کہ میڈیا کی توجہ اس سے ہٹ جائے۔ رمشا کہنے لگی، ویسے تم کون ہو؟ میں الینا کی سیکرٹری ہوں۔ میں بھی مجبور ہوں جو ادھر کام کر رہی ہوں، ورنہ اس جیسی مکار اور دھوکے باز عورت کے پاس ایک سیکنڈ بھی نہ رکوں۔ تمہیں پتا ہے تمہارے خاوند کو گھر چھوڑ کر کیوں جا رہی ہوں؟ وہ خود کیوں نہیں آئی؟ کیوں؟ رمشا نے پوچھا۔ کیونکہ اس کے پاس ابھی ایک اور امیرزادے نے آنا ہے، اس لیے اس نے ناصر کو شراب پلا پلا کر سلا دیا، اور میں اسے ادھر چھوڑنے آ گئی۔ وہ خود اب اپنا آپ اس کے سامنے رکھ دے گی اور اس سے بھی بہت کچھ حاصل کرے گی۔ رمشا سوچ رہی تھی کہ یہ دنیا کیا چیز ہے، کسی کا حق کوئی اور چھین رہا ہے۔ وہ خود ایک عورت ہو کر کتنی عورتوں کی زندگی خراب کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب چلتی ہوں۔ پھر وہ چلی گئی۔ رمشا سوچنے لگی کہ اس نے اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس نے آخر کئی بار اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا، لیکن ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ رمشا آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو چھوا، اپنے نین نقش دیکھے، اپنے پاؤں سے زلفوں تک ایک نظر ڈالی، پھر کہنے لگی، کیا مجھ میں دلکشی نہیں رہی؟ میری خوبصورتی کدھر چلی گئی؟ میرا حسن کہاں گم ہو گیا؟ کیا میرے اندر وہ بات نہیں رہی جو کسی کو میری طرف مائل کر سکے؟ اس کا خود پر مان ٹوٹ گیا تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی پر شک ہونے لگا تھا۔